اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ سے فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیے، سلامتی پالیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ابو بکر، بڑے میاں کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمنے سامنے بٹھایا اور ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیے، سلامتی پائیں گے۔ اس لیے ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو قحافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ آپ نے فرمایا، اس سفیدی کو بدل دو لیکن کالا خضاب نہیں کرنا۔ ابن سعد، حصہ 5، پیج نمبر 451۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکوں کو الگ الگ دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دے دیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ چلیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق تو میں آپ کی پیروی ضرور کر لیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ یہ بنی قصی میں سے ہیں، اور بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے، اللہ کی قسم میں ان کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ بیہقی، بدایہ، حصہ 3، پیج نمبر 64، کنز العمال، حصہ 7، پیج نمبر 129۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ دیکھنے میں وہ قرآن سن کر نرم پڑ گیا۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچی، ولید کے پاس آ کر کہا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا، کس لیے؟ ابو جہل نے کہا، آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد کے پاس اس لیے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا، تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہیں جس سے آپ کی قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ ولید نے کہا، میں کیا کہوں؟ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی
آدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم محمد جو کچھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں سے کسی چیز سے ملتا جلتا نہیں ہے، اور اللہ کی قسم وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس میں بڑی مٹھاس اور مزہ اور بڑی خوبصورتی اور کشش ہے، اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا مضبوط پیڑ ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب ہرا بھرا ہے، اور آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی اور کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں، اس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں اتنی جن کا ترجمہ ہے، چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکیلا اور دیا میں نے مال اس کو پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ سورہ 74 آیت نمبر 11 سے 13۔ اسحاق بن راہوے بیہقی بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 60، ابن کثیر حصہ 4 پیج نمبر 443۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد